وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہمارے بھائیوں کے یہ بیانات آ رہے ہیں ایمان خالص کے، دل خوش ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے کہ ہمارے اور بھی بھائی ہیں اور دلائل دیتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں اور طاغوت کا کفر کرتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہے اصل میں لوگوں میں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنے ایسے یہ پبلک سپیکنگ کرتے ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، انہیں اللہ کی بہت تعریفیں بھی کرتے ہیں، اس میں اچھا بھی لگتا ہے، بڑی حکمت کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی صفات کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ یقین کیجیے بس صرف کفر پہ طاغوت نہیں کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے ان کا، بلکہ طاغوتوں کی تعریفیں کرتے ہیں، طاغوتوں کا دفاع کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر، ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ اس دور کے اندر کسی عالم دین نے یہ کام نہیں کیا ہے سوائے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمیں جو محبت ہے وہ اسی نقطے کے اوپر ہے، کیونکہ یہ کتنے ہیں جنہوں نے شرک کو پہچانا بھی ہے، شرک کا رد بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پھر شرک کرنے والوں کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، جیسا طارق جمیل ہو گیا، علی انجینئر ہو گیا، ڈاکٹر اسرار ہو گیا۔ یہ جانتے بوجھتے انہوں نے دفاع کیا ہے، اور جانتے تھے کہ ان کے اندر وحدت الوجود تھا، صوفیوں کے اندر عبد القادر جیلانی کے اندر، محی الدین چشتی کے اندر، مجدد الفسانی کے اندر، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان اسی شرک کے اندر مبتلا رہے ہیں، وحدت الوجود، وحدت الشہود، اور ڈاکٹر اسرار سب کچھ جانتے بوجھتے ان کا دفاع کرتے رہے۔ کہتے ہیں پھر مومن کہاں سے لاؤ گے؟ ہماری ذمہ داری ہے مومن لانا۔ بتائیے، جب کفر و شرک ان کا ثابت ہو گیا کہ یہ ان کی کتابیں، یا تو ثابت کرو کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں، یہ ثابت کرو، کشف المحجوب کہو کہ ثابت کرو، کہنے سے اس بات نہیں بنے گی کہ یہ علی اجویری کی نہیں ہے، اور یہ جو حجت اللہ البالغہ ہے، یہ اور کیا نام ہے، غنیت الطالبین ہے، یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں، یا تو ثابت کرو۔ وہ ادھر بھی نہیں جاتے، کہتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں کہتے ہیں کسی اور نے ملا دیا۔ وہ کسی اور نے کس نے ملایا ہے؟ صدیاں بیت گئی ہیں، ان کتابوں کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہو اور کہتے ہو کیا حضرت گزرے ہیں، انہوں نے راہ دکھائی ہے، اور جب دوسرے نے کہا کہ یہ راہ دکھانا نہیں تھا، یہ ٹھگ تھے، انہوں نے راستہ روکا ہے، تو اس وقت پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک کا ہمارے ساتھیوں کو جمائے رکھے، اور باصلاحیت اور مخلص لوگ اس دعوت کی طرف آئیں جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہو۔ باقی بڑے زور سے یہ دعوت اٹھی تھی، یہ جماعت بھی قائم ہو گئی تھی الحمدللہ، لیکن پھر شیطان کا وار ہوا۔ یہ 2017 کے اندر آ کے محمد حنیف کے اوپر ایک بڑی اجتماعیت کو یہ لے کے علیحدہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کیا، قرآن و حدیث سے اختلاف کیا، اصل میں قرآن و حدیث کو پیچھے کر کے کہتا میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو۔ بھئی آپ کی تفسیر کے اندر نبی کو نبی کی سجدہ کروا دیا آپ نے، کہاں گئی آپ کی توحید؟ تو ختم ہو گئی، کفر و شرک ہو گیا، قرآن کا انکار ہو گیا، نبیوں پر الزام ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور گروپ ہے لانڈی والا، وہ بھی اسی شرک کے اندر ہے۔ باقی جو دوسرے ہیں انہوں نے اس شدت کو ختم کر دیا۔ یہ جو 3 باغیوں کے گروپ ہیں، انہوں نے اس شدت کو، جو ہتھوڑا تھا نا کفر و شرک کے اوپر جو لگا تھا، انہوں نے اس تھوڑے کے اندر ذرا نرمی لے آئے، اور یہ وہ نرمی ہے جس کی مشرکین مکہ ہمیشہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ تھوڑی بہت تو نرمی لے آؤ۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا تھا کہ دیکھو اگر ان کی وجہ سے تھوڑی بہت نرمی تم لے آئے، بس ساری کہانی ختم ہو گئی، تمہاری پیغمبری ختم، نعوذ باللہ، اور اس کے بعد خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بالکل وہی مطالبہ آج ہم سے ہے۔ ہم کس طرح نرمی کریں؟ ہمیں جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، ہمیں جنت کا شوق ہے، مالک نے اپنے بندوں کے لیے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، مالک سننے والا، دیکھنے والا، سب کچھ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کون اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، کوئی اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں، کون اس میں تھوڑی نرمی کر رہے ہیں، کون اس کو بالکل مخالفت کر رہے ہیں، سب کچھ مالک دیکھ رہا ہے، اور ایک ایک کا عمل لکھا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن سب کچھ یہ سب کے سامنے ہو جائے گا۔